الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الإمام حسین بن علی علیہ السلام: انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، انما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدی، اريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرة جدی وابی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. درود پڑھیے محمد وعلی امر بالمعروف و نہی عن المنکر. کربلا کے قیام مقدس و عاشورہ کے قیام مقدس کے اصلی مقاصد اور اہداف میں سے ہیں. سید الشہداء علیہ السلام روانگی کے وقت اس مقصد سے اور اس ہدف سے آگاہ کر کے لوگوں کو اور اعلان کر کے روانہ ہوئے کربلا کی طرف. اريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنکر. فرمائے کہ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر رہا ہوں، چونکہ اصلاح امت جد اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر دستور خدا ہے، حکم پروردگار ہے، اور سیرت انبیاء و اولیاء اطہار ہے. اسیر بسیرت جدی و ابی، میں سیرت جد پر چلنا چاہتا ہوں و سیرت امیر المومنین پر چلنا چاہتا ہوں، اور یہ سیرت ہے امیر المومنین کی. محمد وآل بیت محمد صلوات. اور آپ کی خدمت میں یہ عرض ہوا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر معاشرے کی اصلاح کا، معاشرے کی تعمیر کا، معاشرے کی ترقی کا، معاشرے کے تحرک کا الہی منصوبہ ہے. انسان نے بھی بہت کچھ، مصلحین نے، انسانوں میں گزرے ہیں ایسے لوگ جنہوں نے اصلاح کے لیے قدم اٹھایا ہے، لیکن خود اپنی ہی فکر اور اپنے ہی بنائے ہوئے منصوبے اور اصولوں کے مطابق. خداوند تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے دین مقرر کیا اور جامع دین مقرر کیا. چونکہ دین کے ساتھ ایک المیہ یہ ہے کہ ہمیشہ اس کا ایک چہرہ یا ایک جھلک فقط انسانوں نے دیکھی ہے، یعنی محدود ذہن کے ساتھ، محدود نظر کے ساتھ دیکھا ہے، بہت ہی ایک تنگ سوراخ سے دین کو دیکھا ہے. ظاہر ہے تنگ سوراخ سے آپ بہت بڑے منظر کو بھی دیکھیں تو تھوڑا سا ہی نظر آتا ہے، اتنا زیادہ وسیع نظر نہیں آتا. دین کے اندر تنگ نظری اسی کو کہتے ہیں. دین کے اندر تنگ نظری سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان سیکولر ہو جائے. تنگ نظری نہ ہونے سے مراد یہ نہیں کہ سیکولر ہو جائے، انسان بے دین ہو جائے. آج کل جو تنگ نظری کی اور وسط نظری یا روشن فکری کا تقابل ہوتا ہے، تنگ نظر اس کو کہتے ہیں جو دیندار آدمی ہو اور جو دین و غیر دین دونوں کو ملائے، وہ کہتے ہیں یہ وسیع النظر انسان ہے، یہ روشن خیال انسان ہے، یا جس کو کہا جاتا ہے یہ سیکولر انسان ہے. یہ سیکولرزم وسط نظری یا روشن خیالی ہے. نہ اس معنی میں نہیں کہہ رہا ہوں تنگ نظری یا روشن خیالی.
دین اور غیر دین کو جو اب آپس میں ملائیں گے، مکس کریں گے آپ، تو وہ مجموعہ بے دینی ہی کہلاتا ہے۔ آپ طہارت اور نجاست کو جب مکس کریں گے تو مجموعہ نجاست ہی کہلاتا ہے، وہ طہارت نہیں کہلاتا۔ آپ اگر ایک صاف گوشت لے کر آئیں اور اس میں کچھ گندا گوشت ڈال دیں تو جو پکے گی ہنڈیا وہ یہ نہیں ہوگی آدھی صاف ہوگی اور آدھی گندی ہوگی، بلکہ وہ ایک حصہ بھی اگر ایک پاؤ بھی اس میں گندا گوشت ڈال دیا تو پوری ہنڈیا گندی ہو جائے گی۔ اس طرح اگر دینی اور بے دینی کو جمع کر کے کوئی اگر دیندار بننا چاہتا ہے تو وہ بے دینی ہوتی ہے۔ دین اور عدم دین یا دین اور غیر دین یہ ہمیشہ مل کر بے دینی ہی کو تشکیل دیتے ہیں، وہ عمارت بے دینی کی عمارت ہوتی ہے۔ میرا مقصود اس میں یہ ہے کہ دین کو تنگ نظری سے اگر ہم دیکھیں تو محدود نظر آتا ہے دین، یعنی بہت سارے شعبے جہاں پر دین ہونا چاہیے تھا وہاں دین نظر نہیں آتا، اور رائج اصطلاح میں اس وقت خصوصاً میڈیا یا بعض دیگر طبقات سے جو تنگ نظری کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے اس میں یہ ہے کہ بے دینی کی اجازت کیوں نہیں دیتے، اس کو تنگ نظر کہتے ہیں جو بے دینی کی اجازت نہیں دیتے۔ مثلا تنگ نظر اس کو کہتے ہیں جو عورت کو بے حجابی کی ترغیب نہیں دلاتا، جو مثلا خواتین کی بے حجابی کو برداشت نہیں کرتا، اس کو کہتے ہیں یہ بہت تنگ نظر انسان ہے۔ نہ، تنگ نظری سے میری مراد یہاں پر جو اصطلاح استعمال کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ شعبے جہاں پر دین کو ہونا چاہیے تھا وہاں ہمیں دین نظر نہیں آتا، اتنے تنگ سوراخ سے دین کو یا انسان کی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ انسان کی زندگی کے جتنے شعبے ہیں، جتنے پہلو ہیں، خدا نے ان سب کے لیے دین مقرر کیا ہے، جامعیت ہے دین کے اندر۔ کسی ایک پہلو کے لیے، کسی خاص حصے کے لیے دین نہیں آیا، مکمل ضابطہ حیات جب ہم کہتے ہیں جتنی حیات ہے، جتنی زندگی ہے اتنا دین ہے۔ دین کی وسعت اتنی ہے جتنی حیات کی وسعت ہے، جتنی زندگی کی وسعت ہے۔ خوب ظاہر ہے جب اتنا وسیع قلمرو میں دین بیان کیا گیا یا تدوین کیا گیا، اور اس حیات کی تدبیر کے لیے، اس حیات کی رہنمائی و ہدایت کے لیے دین مقرر ہوا، دین کی نفاذ کا بھی کوئی اہتمام ضروری ہے، ورنہ صرف ایک دین بن جائے اور وہ نافذ نہ ہو، وہ بنا ہوا دین تعویذ کے طور پر تو کام آ سکتا ہے لیکن ہدایت کا وسیلہ نہیں بن سکتا، رہنمائی اس سے انسان کو حاصل نہیں ہوتی۔ بہترین قانون ہو اگر نافذ نہ ہو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، خواہ وہ خدا کا قانون ہو یا بشر کا بنایا ہوا قانون ہو۔ قانون اپنا اثر نفاذ میں آ کر دکھاتا ہے، عمل میں آ کر دکھاتا ہے کہ ایسا قانون ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے الہی قانون کو تدوین کیا اور اس آئین کے اندر ہی اس کے نفاذ کو جزء دین قرار دیا تاکہ باہر سے کوئی انتظام نہ کرنا پڑے نفاذ دین کے لیے۔ خود دین ہی اس وقت کامل ہوتا ہے جب نافذ ہو جائے، نفاذ دین کے لیے، اور وہ بھی ہمگیر نفاذ کے لیے، ہم جانبہ نفاذ کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے دستور دیا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا، کہ جس کو عرض کیا کہ بہت ہی سادہ اور سرسری معنی کیا جاتا ہے، جس کی روح کو اس سے چھین لیا جاتا ہے، سلب کر لیا جاتا ہے۔ بے روح امر بالمعروف، شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بیان کے مطابق کہ جتنے منکرات امر بالمعروف کے نام سے پہلے ہیں اتنے منکرات کے نام سے منکرات نہیں پہلے، یعنی بعضوں نے امر بالمعروف کرنا چاہا لیکن امر بالمعروف کے نام پر منکرات کو انہوں نے ترویج دی۔ ظاہر ہے جب انسان کو معلوم نہ ہو کہ امر بالمعروف کیا چیز ہے، معروف کیا چیز ہے، وہ منکر کیا چیز ہے، ایسی چیزوں کا امر کرے گا جو معروف کے زمرے میں ہی شامل نہیں ہوتی، اور ان چیزوں سے روکنا شروع کر دے گا جو معروف کا حصہ ہیں۔ اس وجہ سے امر بالمعروف کے نام پر زیادہ منکرات کی ترویج بھی ہوئی ہے۔ امر بالمعروف دین کی بقا کا ضامن، اندرونی ضامن ہے، ضمانت ہے۔ جیسے آپ چیزیں لے کر آتے ہیں اس کی گارنٹی وارنٹی ہوتی ہے ساتھ، دین کی بھی ایک گارنٹی ہے ساتھ اس کے، بشرط کہ گارنٹی پیپر ساتھ لے کر
آئے ہم بعض چھوڑ آتے ہیں اس کو کہتے ہیں یہ فضول ہے، ہمیں صرف یہ ٹی وی چاہیے، ساتھ گارنٹی نہیں چاہیے۔ ظاہر ہے جب ٹی وی لے کر آتے ہیں دوسرے دن خراب ہو جاتا ہے، اب گارنٹی پیپر ساتھ ہوتا تو چلتا رہتا یا کم سے کم ٹھیک کروا لیتے آپ اس کو۔ ہم دین لے آتے ہیں لیکن اس کی گارنٹی ساتھ نہیں لے کر آتے۔ دین کی گارنٹی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ اب ایک نقطہ حساس دین کے اندر یہ ہے کہ دین شروع کہاں سے کریں ہم، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ دین کا آغاز کہاں سے کریں۔ جیسے آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں، ایک اہم سوال یہ ہے کہ کہاں سے شروع کریں، کس نقطے سے آغاز کریں ہم، دین کا آغاز کس نقطے سے کریں ہم، دین کے نفاذ کا آغاز کس نقطے سے کریں۔ اولین مطلب جو سکھایا جائے، تعلیم دیا جائے، جس کی آموزش ہو اہل دین کے لیے، وہ کون سا نقطہ ہونا چاہیے؟ یہاں آنے سے پہلے مجلس میں یہ قریبی جوانوں کی، اس میں یہ عرض کیا کہ بعض مثلا تعلیمات دین ایسی دی جاتی ہیں کہ دین کی روح ان میں نہیں ہوتی۔ مثلا بعض درس اخلاق ایسے دیے جاتے ہیں جن سے دین کی روح، اخلاق کے نام پر روح چھین لی جاتی ہے۔ اچھا خاصا بانشاد اور جوش و ولولے والا جواب جاتا ہے درس اخلاق میں، اور وہاں سے کندھے لٹکائے ہوئے اور روح نکلی ہوئی، مرجھایا ہوا افسردہ جوان اخلاق سن کے باہر آ رہا ہوتا ہے۔ اخلاق تو افسردگی نہیں پیدا کرتا، اخلاق نشاط پیدا کرتا ہے انسان کے اندر۔ اخلاق کے ذریعے شادابی آتی ہے انسان کے اندر، تازگی آتی ہے، جوش بڑھتا ہے انسان کا، ولولہ بڑھتا ہے انسان کا۔ ایک ایسا اخلاق ہے، اس لیے کہ شروع اشتباہ ہوا، درست طریقے سے آغاز نہیں ہوا۔ کہاں سے اخلاق کو آغاز کریں تاکہ اخلاق اپنا اثر دکھائے؟ دین کہاں سے شروع کریں ہم؟ پہلی اصل دین کی کون سی نافذ کریں؟ کرتے ہیں تبلیغ دین کرنے والے، کہتے ہیں سب سے پہلے داڑھی رکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلا کام داڑھی رکھو۔ اگرچہ داڑھی ابھی آئی بھی نہ ہو، اس اوقات نابالغ بچوں کی داڑھی نہیں ہوتی، انہیں بھی سب سے پہلے کہتے ہیں داڑھی رکھو۔ داڑھی آئی نہیں، ابھی عمر نہیں ہے اس کی داڑھی۔ یہ تہران کے ایک امام جمعہ ہیں آغا رفسنجانی، جو ساختہ شدہ شخصیت ہے، ان کی داڑھی ہے ہی نہیں ہے اصل سرے سے۔ تو بعض کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں کہا گیا کہ پوچھتے ہیں سوال کہ ان کے پیچھے جمعہ پڑھنا درست ہے یا نہیں، چونکہ ان کی داڑھی نہیں نکلی نہیں ہے ان کی داڑھی۔ لیکن اگر سوئی اٹک جائے داڑھی پر تو پھر پوچھتے ہیں کہ ان کی داڑھی نہیں ہے، ان کے پیچھے جمعہ پڑھنا درست ہے یا نہیں۔ پہلا مطلب اصل کون سی انسان پہلے سیکھنے کے مرحلے کی بات نہیں کر رہا، دین فہمی اور دین شناسی کی بات نہیں کر رہا، نفاذ دین میں، عملی دین میں۔ عملی دین میں انسان سب سے پہلی اصل کون سی بیان کرے؟ اولیاء دین کا فرمانا ہے کہ سب سے پہلی اصل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر شروع کرے، یہاں سے آغاز کرے انسان اپنے دین کا، کہ یہ فریضہ اگر قائم ہو گیا سارا دین قائم ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ فریضہ قائم نہ ہوا، کسی نے اپنے دین کا آغاز یہاں سے نہ کیا، کسی بھی اور چیز سے کیا، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ اس کا دین قائم ہوگا یا نہیں، اس کا دین نافذ ہوگا یا نہیں۔ حتیٰ خود اس کی اپنی زندگی پر، اپنے گھر میں اور اپنی ذات پر اس کا دین نافذ نہیں ہو سکتا۔ جس نے دین کا آغاز امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے نہ کیا ہو، پہلے دوسری چیزوں کو اس نے شروع کیا ہو، بعد میں کسی موقع پر مثلا امر بالمعروف کرے۔ نفاذ دین کی ضمانت ہے تاکہ باہر سے کوئی فورس نہ منگانی پڑے دین کو ٹھونسنے کے لیے۔ فرمایا گیا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جابر نہیں ہے۔ کیوں جابر نہیں ہے؟ چونکہ قد تبین الرشد من الغی، اس وجہ سے کہ حق اور باطل کاملاً ایک دوسرے سے جدا ہو چکے ہیں۔ حق خالص حق ہو چکا ہے اور باطل خالص ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد جبر کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب راہ و چاہ دونوں جدا ہو جائیں، کنواں مشخص ہو جائے، گڑھا مشخص ہو جائے اور راستہ، پھر اس کے بعد کوئی جبر نہیں ہے،
پھر آزادی ہے اس کے بعد کہ کنویں میں گرنا چاہتے ہو یا راستے پہ جانا چاہتے ہو. قد تبین الرشد من الغی، غی یعنی فساد، رشد یعنی ہدایت. جب ہدایت و فساد دونوں الگ الگ ہو جائیں، واضح ہو جائیں، پھر اس کے بعد جبر نہیں ہے. کہاں جبر نہیں ہے؟ یعنی جب رشد و غی بیان ہو جائیں، واضح ہو جائیں. لیکن جب تک رشد و غی واضح نہیں ہے، یعنی انسانوں کو یہ نہیں پتا سن ہدایت کیا ہے، غی کیا ہے، فساد کیا ہے، باطل کیا ہے، ظاہر دین پر عمل نہیں ہو سکتا. آپ جبر کریں تو بھی نہیں ہو سکتا، آپ ان کو آزاد چھوڑیں تو بھی نہیں ہو سکتا. جس جگہ نہ ہدایت روشن ہے اور نہ باطل روشن ہے، نہ فساد روشن ہے، واضح ہے، نہ وہ دین ٹھوسنے کے قابل ہے چونکہ ابھی واضح نہیں ہے، نہ وہ اختیاری دین ہو سکتا ہے کہ خود انسان اس کو انتخاب کرے چونکہ ابھی کچھ واضح نہیں ہے اس کے اندر. پہلا کام یہ ہے کہ رشد و غی کو واضح کرو، ایک دوسرے سے جدا کرو. حق حق ہو جائے، باطل باطل ہو جائے. احقاق حق و ابطال باطل کرو. پہلے احقاق حق یعنی لوگوں کو بتا دو، امت کو بتا دو کہ یہ حق ہے اور امت کے اوپر ثابت ہو جائے یہ باطل ہے. پھر آ جاتا ہے مسئلہ اس کے نفاذ کا، روشن ہو جانے کے بعد. جبر نہیں ہے، جزء دین یہ ہے، تعلیمات دین کا حصہ یہ ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر. بیرونی فورس کی ضرورت نہیں ہے. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امر بالمعروف کا وہ سطحی اور سادہ اور سبک معنی نہیں ہے جو عام طور پر ذہنوں میں آ جاتا ہے. امر بالمعروف سنتے ہی یعنی دخل در معقولات، خواہ مخواہ کی روک ٹوک اور انسانوں کو اذیت پہنچانا، تنگ کرنا، کسی کی ذاتیات میں مداخلت کرنا، یہ نہیں ہے معنی امر بالمعروف کا. پہلے ہم معروف کو درست پہچان لیں، معروف ہوتا کیا ہے تاکہ اس کا امر کر سکیں. جو معروف کی شناخت رکھتا ہو امر کر سکتا ہے معروف کے متعلق. امر کرنے والے تو بہت ہیں لیکن معروف پہچاننے والے کم ہیں. ویسے تو آپ گھر میں دیکھیں ہر آدمی امر و نہی کر رہا ہوتا ہے. ماں بھی حکم دے رہی ہے، باپ بھی حکم دے رہا ہے، بڑا بھائی بھی حکم دے رہا ہے، نانا دادا بھی، نانی دادی بھی، رشتہ دار عزیز سارے سب حکم ہی دے رہے ہوتے ہیں. امر یوں کرو، یوں نہ کرو. اور یہ جوان اور بچے تنگ آ جاتے ہیں کہ اتنا امر و نہی، یہ کرو اور یہ نہ کرو. یہ درست ہے، امر ہے نہی ہے، لیکن یہ تو پتہ چلے کہ معروف کیا ہے تاکہ معروف کے متعلق امر کریں. ہم معروف اردو زبان میں بہت سہولتیں ہم نے خود نکال لی ہیں. ایک چیز زبان پہ چڑھ جاتی ہے، جو بھی آئے اس کا معنی نیک کرتے ہیں. معروف یعنی نیک کام، یہی معنی کرتے ہیں. امر بالمعروف یعنی نیک کاموں کا حکم دو اور نہی عن المنکر یعنی برے کاموں سے روکو. نیک کام اور برے کام. بہت ساری قرآنی ٹرمز ہیں، اصطلاحات ہیں جن کا معنی نیک کرتے ہیں. مثلا اعمال صالحہ کیا معنی ہے؟ نیک اعمال، یہ کہتے ہیں نا نیک اعمال. احسان، دوسروں کے ساتھ احسان کرو، احسان کرو یعنی نیکی کرو. بر، بر یعنی نیکی. یہ ساری چیزوں کا معنی کیا کرتے ہیں ہم؟ نیکی. خود نیکی کیا ہے اس کا بھی ترجمہ کرتے ہیں نیکی. نیکی کا بھی معنی پوچھ لے تو جواب میں یہی آتا ہے کہ نیکی کرو دوسروں کے ساتھ. نیکی نہیں ہے ان کا معنی. نیکی خود ایک مجمل سا مفہوم ہے، کوئی وضاحت نہیں کر سکتا، تشریح بھی نہیں کر سکتا. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے دانشور اور دانشمند ہونے کی امتحان و آزمائش کرنی ہے تو اس سے مشکل مطلب نہ پوچھو، بہت آسان مطلب پوچھو. یعنی بہت ہی واضح روشن ایک بدیہی چیز پوچھو. اگر وہ سمجھا سکا تو سمجھو عالم ہے، ورنہ عالم نہیں ہے. مثلا کہ کسی سے پوچھو نیکی کیا ہوتی ہے. میں آپ سے ایک اور آسان، نیکی سے بھی آسان چیز پوچھتا ہوں، جو کہ نیکی پتہ نہیں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، انشاءاللہ کہ ہوتی ہے، لیکن میں نیکی سے بھی زیادہ آسان عام چیز، ایک بہت کامن چیز آپ سے پوچھتا ہوں. شے بہت استعمال کرتے ہیں نا ہم.
چیز شے استعمال کرتے نا، کوئی شے کا مفہوم بتائے مجھے. چیز کس کو کہتے ہیں؟ اپنی طرف غور کریں، اپنے ذہن میں رجوع کریں. آپ سے اگر کوئی چیز کی ڈیفینیشن پوچھے، کیسے ڈیفائن کریں گے چیز کو؟ چیز کیا ہوتی ہے؟ ہاں، کہتے ہیں مختلف چیزوں کی بنی ہوئی چیز کو چیز کہتے ہیں. اب آپ دیکھیے ایسی چیزیں جو ہم روزمرہ نہ، مادہ کو چیز نہیں کہتے. فرشتہ بھی چیز ہے، روح بھی چیز ہے، خدا بھی چیز ہے، سب کو کہتے ہیں نا شے. شے تو ذات خدا بھی ہے. ساری چیزیں شے ہیں. نہیں معلوم شے کس کو کہتے ہیں، حالانکہ بہت زیادہ صبح و شام اس کو استعمال کرتے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. کیا ہوتی ہے شے؟ خدا ہر شے پر قادر ہے. شے کیا ہوتی ہے؟ شے وہی نہیں ہے جو ہم نے دیکھی ہے، جو ہم نے نہیں دیکھی وہ بھی شے. البتہ ایک محاورے میں استعمال ہوتا ہے نا، کہتے ہیں تم تو عجیب شے ہو. ہاں، اس کا معنی واضح ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تم تو عجیب شے ہو. تم کیا شے ہو؟ دیکھیے ایک عام سی چیز ہے، لیکن کبھی غور نہیں کیا ہم نے، اس کے اندر توجہ نہیں کی. ایک نے سنا، دوسرے ہم نے دیکھا کہ چیز کو انہوں نے یہاں استعمال کیا، اس کے بعد میں بھی اس لفظ کو استعمال کروں گا بغیر اس کے توجہ کرے کیسے چیز ہوتی کیا ہے. اب اس طرح نیکی کیا ہے؟ کس کو کہتے ہیں نیکی؟ تاکہ نیکی کرنے سے پہلے یہ تو پتا ہو کہ نیکی ہے بھی یا نہیں. نیکی کی کوئی ڈیفینیشن پوچھ بیٹھے، نیک کام کرنے کو نیکی کہتے ہیں. نیکی کا ایک اپنا تصور ہے. نیکی یعنی وہ شے جس کے اندر حسن ہو. نیکو فارسی زبان میں، آپ کی زبان ہے، نیکو یعنی صاحب حسن، متوازن چیز. ایسی چیز جس کے اندر توازن ہو، اس کو کہتے ہیں. یہ کسی چیز کی بھی صفت ہو سکتی ہے. یہ عربی، چونکہ نیکی عربی لفظ نہیں ہے، فارسی لفظ ہے. اور فارسی زبان میں نیک صرف انسان کے لیے استعمال نہیں ہوتا، ہر چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. مثلا الفاظ، کلمات، تعبیر، دیوار، عمارت. یہ کہیں گے کہ آپ یہ کتاب یا یہ تعمیر بڑی نیکو ہے. نیکو ہے یعنی بہت ہی متناسب، متوازن ہے. ایسا توازن جس سے شے کے اندر حسن پیدا ہو جائے، اس کو کہتے ہیں نیک. نیک اعمال یعنی وہ جن اعمال کے اندر حسن ہو، جن کے اندر توازن ہو، ان اعمال کو کہتے ہیں نیک اعمال. ہم تو جو بگاڑتے ہیں اس کو بھی کہتے ہیں یہ بھی نیکی کی ہے. جو چیز خراب کر دیتے ہیں وہ بھی نیکی ہوتی ہے ہماری طرف سے. خراب کر کے بھی نیکی ہے. توازن بگاڑ دے پھر بھی نیکی کی ہے. مریض کی عیادت کو جاتے ہیں، اس کو جا کے کچھ پڑیا کھلا آتے ہیں، وہ حال اس کا بدتر ہو جاتا ہے، کہتے ہیں ہم نے اس کے ساتھ نیکی کی ہے. وہ کیا نیکی کی ہے؟ توازن خراب کر کے آگے اس کو کھانسی رکتی نہیں ہے اس کی، کہتے ہیں یہ بھی نیکی کی ہے ہم نے اس کے ساتھ. نیکی سمجھ میں آئے تو پھر کریں اس کو نیکی. جب نیکی معلوم ہی نہیں کیا ہوتی ہے، بد کر کے آتے ہیں، اس کو بھی کہتے ہیں ہم نے نیکی کی ہے اس کے ساتھ. صالح عمل نیک عمل کو نہیں کہتے. صالح عمل اس کو کہتے ہیں جس عمل کے اندر صلاحیت موجود ہو. اعمال صالحہ نہ نیک اعمال. نیک اعمال ایسے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، کچھ ایسے اعمال ہیں جن میں صلاحیت نہیں. مثلا آپ ایک بہت خوبصورت جمپ لگائیں، دیوار سے نیچے یا دیوار کے اوپر جائیں آپ، اور بہت ہی متوازن جمپ لگائیں، ایسا کہ آپ گریں بھی نہیں، آپ کو نقصان بھی نہ ہو، کوئی اور چیز بھی نہ ٹوٹے. تو آپ نے کیا کیا؟ نیک کام کیا ہے. یعنی ایک عمل کیا ہے جس میں توازن موجود ہے، لیکن اس عمل کے اندر کوئی صلاحیت موجود نہیں.
صالح عمل نہیں ہے. اعمال صالحہ یعنی جو اعمال انسان کو کہیں پہنچاتے ہوں. صالح اس کو اردو زبان میں تنگی ہے، ہر چیز کا معنی اس تنگی کی وجہ سے نیک کرتے ہیں. اعمال صالحہ یعنی جن کے اندر قابلیت ہو، جن کے اندر ایبیلٹی ہو، ان اعمال کو کہتے ہیں صالحہ. مثلا انسان مطالعہ کرتا ہے، پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، امتحان میں پاس ہو جاتا ہے، یہ مطالعہ عمل صالح ہے. کیوں کہ اس عمل نے انسان کو کہیں پہنچا دیا ہے، یہ اعمال صالح، یہ اس کے اندر صلاحیت ہے اس عمل کے اندر. لیکن بہت سارے اعمال ہیں ان کے اندر کوئی صلاحیت نہیں. میں اگر آپ کے سامنے بول رہا ہوں، یہ ایک عمل ہے میرا، یہ عمل آپ کو اگر کہیں پہنچاتا ہے تو یہ عمل صالح ہے. اگر کہیں نہیں پہنچاتا، ممکن ہے میں بڑی اچھی باتیں کر رہا ہوں، لیکن اگر کہیں پہنچایا نہیں ان باتوں نے آپ کو، تو آپ یہ عمل صالح نہیں. الیہ یصعد القلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. کلمات طیبہ خدا کی طرف جاتے ہیں، اور ان کلمات طیبہ کو رفعت اور بلندی اعمال صالحہ عطا کرتے ہیں. اعمال صالحہ ایندھن کا کام کرتے ہیں. جیسے جہاز میں ایندھن ہوتا ہے، وہ بلند وہ پرواز دیتا ہے جہاز کو، اس کو عمل صالح کہتے ہیں. وہ کتنے اعمال ہیں جو انسان کو کہیں پہنچاتے ہیں. اسی طرح احسان، اس کی اپنی خاص تعریف ہے. بر، ابرار، نیکی، بر. جس طرح حضرت مسیح نے فرمایا تھا کہ میں پیدا ہوا ہوں، نبی ہوں میں، اور کتاب خدا لایا ہوں، اور مجھے حکم ہے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ بر انجام دوں. بر قرآن میں بھی ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. بر یہ نہیں ہے کہ آپ مشرق کو بیٹھو یا مغرب کو بیٹھو. بات سمجھتے کہ بر یہ ہے کہ آپ ادھر منہ کریں تو بر ہے، ادھر منہ کریں تو بر نہیں. بعضوں کا بر بہت سادہ ہے، سرسری ہے، ادھر رخ کرو بر ہے، ادھر رخ کرو بر نہیں ہے. قرآن نے نہ ہی کی کہ نہ، یہ بر نہیں ہے، یہ تمہارا من گڑت بر ہے. اس کو کس نے کہا بر ہے؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. کچھ ایسے ہوتے ہیں نا جو بیٹھ جاتے ہیں کسی جگہ بھی، دو زانو ہو کے کہیں بھی سمت کر لے، کہیں کی رخ کر لیا، کہا کہ عمل بر انجام دے رہے ہیں. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. بر کی پھر خود قرآن نے تفسیر بتائی. بر اشارہ کرتا چلو تاکہ معروف سمجھ میں آئے. یہ سب اعمال کی ہی صفتیں ہیں. معروف بھی عمل کی صفت ہے. ایک کام ہے جس کو کہا جاتا ہے یہ معروف ہے. قولوا قولا معروفا، معروف بات کرو، معروف کام کرو، معروف حرکت کرو، معروف. بر استعمال ہوتا ہے بہت سارے اور موارد اور مواقع میں. از جملہ بر، جسے کہتے ہیں بر اعظم، بر و بحر. بر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ خشکی، اور بحر سمندر. سمندر کو بحر کہتے ہیں، خشکی کو بر کہتے ہیں. بر، بر و بر ایک ہی چیزیں ہیں، الگ نہیں ہیں. معنی کے لحاظ سے بر و بر ایک ہیں. بر خشکی کو بھی نہیں کہتے، یہ بھی اس لفظ کو اپنے اصلی معنی سے ہٹا کر خشکی میں استعمال کرتے ہیں. اردو میں آ کر خشکی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. لیکن بر کا مطلب ہوتا ہے وسعت، ایسی شے جس میں وسعت ہو، تنگ نہ ہو، وسعت ہو، طول و عرض اس کا زیادہ ہو، اس کو بر کہتے ہیں. خشکی چھوٹے سے ٹکڑے کو نہیں کہتے بر، جیسے کہتے بر صغیر یعنی چھوٹی خشکی، بر عظیم یعنی بڑی خشکی. بر وسیع علاقے کو کہتے ہیں، وسیع علاقے کو، وسعت کی وجہ سے اس کو بر کہتے ہیں. اس کو قرآن نے اعمال کے لیے استعمال کیا کہ آپ بر انجام دو اور آپ ابرار بنو. برم بوالدتی،
حضرت مسیح کا فرمان ہے میں اپنی والدہ کے ساتھ اعمال بر انجام دینے کے لیے آیا ہوں. بر ان اعمال کو کہتے ہیں جن کے اندر وسعت ہو، نہ نیک اعمال. جن اعمال کے اندر وسعت ہو. کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن میں وسعت ہے، کچھ اعمال ہیں جن میں وسعت نہیں ہے. میں ایک عمل کرتا ہوں جس کا نتیجہ صرف مجھے ملتا ہے، یہ بر نہیں ہے. اچھا عمل ہے لیکن بر نہیں، اس کو نہیں کہتے بر. بر یہ ہے کہ آپ ایک ایسا عمل کرو، اس عمل کے اندر اتنی وسعت ہو کہ اس عمل کا نتیجہ آپ کو بھی ملے، آپ کے علاوہ دوسروں کو بھی ملے. اس کو کہتے ہیں عمل بر. ابھی ہم خوش ہیں بہت سارے اعمال بر انجام دیتے ہیں بغیر اس کے کہ تعریف بر کی معلوم. واقعا اگر بر ہوتا کوئی انسان ابھی محروم نہ ہوتا. اگر ایک فرد ایک معاشرے میں اعمال بر انجام دے اور باقی سب کے سب خدا نہ خواستہ نہ توفیق ہو ان کو اعمال بر انجام دینے کی، اس ایک شخص کی وجہ سے پورا معاشرہ کسی جگہ پہنچ جائے گا. کیوں کہ جو عمل یہ کرے گا وہ بر ہوگا. بر یعنی اس عمل کے اندر وسعت ہوگی، اتنی وسعت ہوگی کہ سب کی گنجائش اس کے اندر موجود ہوگی. پیسے کما کے بینک میں ڈال دینا، حلال کی حق حلال کی کمائی آ کے بینک میں ڈال دینا، یہ بر نہیں، کیونکہ اس میں کوئی وسعت نہیں. اس پیسے سے کسی کو کیا خیر مل رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں. لیکن یہی پیسہ آپ آ کر فیکٹری لگا دیں، کارخانہ لگا دیں، اس کارخانے میں چند بے روزگاروں کو روزگار مل جائے، یہ کیا ہو گیا؟ عمل بر. یہاں سے بھی فائدہ کما رہے ہیں، بینک سے بھی فائدہ کما رہے تھے، لیکن وہ بر نہیں ہے، یہ بر ہے. چونکہ اس عمل کے اندر وسعت ہے آپ کی، دوسرے کو کچھ نہ کچھ نصیب ہو رہا ہے، دوسرے کو کچھ نہ کچھ مل رہا ہے، یہ اعمال بر ہے. معروف کون سے اعمال ہیں؟ معروف امر بالمعروف نہی عن المنکر. سید الشہداء نے فرمایا کہ اريد ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر. ہم معروف کہتے ہیں اچھے اعمال، نیک اعمال. نہ، معروف کا معنی نیک اعمال نہیں ہے. اگرچہ ہر معروف عمل نیک ہوتا ہے لیکن معروف کا معنی نیکی نہیں. معروف معرفت سے ہے. عربی الفاظ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ جس طرح انسانوں کے خاندان ہوتے ہیں، عربی الفاظ کی بھی خاندان ہے. ایک فیملی کے کتنے کتنے الفاظ ہوتے ہیں. جس طرح ایک فیملی یہاں ہوتی ہے 12 آدمی ہیں، 14 آدمی ہیں، 20 آدمی ہیں، اسی طرح عربی الفاظ بھی ایک فیملی سے کتنے ہی الفاظ کی فیملی ہوتی ہے، انسانوں کی نہیں. ایک لفظ ہوتا ہے، اس لفظ سے کئی لفظ اور بنتے ہیں. جیسے یہی لے لے آپ معروف، اس سے معرفت، عرفان، معروف، عارف، عرفا، یہ سب اسی ایک مادے سے ہیں، اسی ایک اصل سے ہیں. جڑ ان کی ایک ہے، روٹ ایک ہے ان کا. عارف، معرفت تو پتہ ہے آگے ہی، یعنی معرفت سے مراد ابھی سادہ معنی لے لیں معرفت کا، آگے ہی جاننا. معرفت یعنی جاننا. عارف یہ جانتے ہیں آپ، یہ معنی عارف کا معنی. عارف یعنی عارف تو جانتے ہیں نا معنی عارف. معرفت جاننے کو کہتے ہیں، عارف جاننے والے کو کہتے ہیں، جو جانتا ہو. عارف یعنی معرفت والا، جس کو معرفت حاصل ہو. اور معروف جس کو جانا جائے، جس کو پہچانا جائے، جس کی معرفت ہو. آپ فرض کریں آپ کے ساتھ جو مومن بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں، اسی حد تک آپ عارف ہیں اور وہ معروف ہیں. یعنی آپ کو ان کی شناخت ہے اور وہ آپ کے لیے شناختہ شدہ ہیں. معروف یعنی شناختہ شدہ چیز. نیکی نہیں ہے اس کا معنی، شناختہ شدہ. یعنی شناختہ شدہ. امر بالمعروف کریں یعنی امر کریں شناختہ شدہ کا. مطلب نہیں بنتا پھر. نیک معنی کریں تو کچھ نہ کچھ تو بات بنتی ہے، شناختہ شدہ معنی کریں کوئی بات بنتی نہیں. کس کا امر کریں؟ شناختہ شدہ کا امر کریں. شناختہ شدہ
ڈکشنری کا معنی ہے، یعنی لغوی معنی. اس کو آپ لے آئیں آزاد معنی میں، محاوراتی معنی میں. شناختہ شدہ چیز یعنی ایسی چیز جس کو رسمیت حاصل ہو، ایسی چیز جس کی آپ نے قانونی حیثیت، رسمی حیثیت قبول کر لی ہو. ویسے جیسے ہوتا ہے نا، یہاں جلوس ہوتا ہے، انتظامیہ والے کہتے ہیں جو گاڑیاں جلوس میں آئی جائیں ان کے ہمیں نمبر دے دیں. اور ایک گاڑی کا نمبر دے دیا انہوں نے، وہ گاڑی ان کے لیے معلوم ہے، معروف ہے، شناختہ شدہ ہے. اور اگر میں گاڑی لے کے چلا جاؤں، آپ گاڑی جس کو نمبر نہیں دیا گیا وہ چلے جاتے ہیں، انتظامیہ والے کہتے ہیں کہ آپ کی گاڑی یا نمبر اس کا ہمارے پاس نہیں، یعنی شناختہ شدہ نہیں، یعنی آپ کی گاڑی کو رسمی قانونی حیثیت حاصل نہیں. کچھ امور ایسے ہوتے ہیں جن کو رسمی حیثیت حاصل ہوتی ہے، یعنی قبول شدہ چیزیں، قبول کر لی گئی چیزیں، مانی ہوئی چیزیں، تسلیم شدہ چیزیں، ان کو کہتے ہیں معروف، جنہیں مان لیا گیا ہو، جن کی رسمی حیثیت، قانونی حیثیت قبول کر لی گئی ہو. منکرات اس کے مقابلے میں، معروف کے مقابلے میں منکر، منکر بھی انکار سے ہے، وہ بھی معروف کی طرح اس کا اپنا خاندان ہے. منکر یعنی انکار شدہ، دھتکاری ہوئی چیز. منکر انکار کرنے والا، دھتکارنے والا. انکار یعنی دھتکارنا، کسی چیز کو قبول نہ کرنا. آپ سے آ کر پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کی ہے یہ چیز، آپ انکار کرتے ہیں یہ میری چیز نہیں ہے. یہ کام آپ نے کیا، آپ کہتے ہیں نہ میں نے نہیں کیا. یعنی اس مطلب کو یا اس نسبت کو آپ دھتکار دیتے ہیں، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. انکار کر دیا آپ نے، دھتکار دیا، اس کو دور کر دیا آپ نے. یا دوسرا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے طرد. طرد طرد یعنی دھتکار دینا. جس طرح دعائے ابی حمزہ سمالی میں آپ پڑھتے ہیں، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگارہ، یہ جو عبادت کے وقت تیری بارگاہ میں آتے ہوئے مشکلات پیش آتی ہیں، موانع پیش آتے ہیں، یہ کیوں پیش آتے ہیں؟ مثلا جب انسان ارادہ کرتا ہے مسجد جائے، جب ارادہ کرتا ہے کسی واجب پہ عمل کرے، فریضہ کوئی انجام دے، ذمہ داری کوئی نبھائے اپنی، عبادی یا غیر عبادی، این اسی وقت اونگ آنا شروع ہو جاتی ہے، این اسی وقت نماز مہمان آ جاتا ہے، این اسی وقت ٹیلی فون آ جاتا ہے، این اسی وقت بچے کے پیٹ میں درد پڑ جاتا ہے. عجب، پہلے بیٹھا رہا، اس کو کچھ نہیں ہوا، اب جب میں نے ارادہ کیا اٹھ کے جانے کا، یہ مریض ہو گیا. خصوصاً خواتین، ان کو پہلے سے بھی درد اور روک کے رکھتی ہیں کہ جب آگا جا رہے ہوں تو اس وقت اظہار کرتی ہیں کہ میں مریض ہوں، تاکہ نہ جائیں. وہ کیوں ایسے ہوتا ہے؟ ہم تو نہیں گھبراتے، ہم تو آسانی سے کہہ دیتے ہیں جی مہمان آ گئے تھے، ٹیلی فون آ گیا تھا، بچہ بیمار ہو گیا تھا، فلاں ہو گیا تھا، اس وجہ سے میں نہیں آ سکا. یعنی اس کو بڑی بات سمجھتے ہیں کہ معذور تھا، میں نہیں آ سکا. لیکن امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں یہ پریشانی کا موقع ہوتا ہے، اس کے پہ پریشان ہونا چاہیے انسان کو کہ کیوں اس موقع پہ یہ ہوا، پہلے کیوں نہیں ہوا، بعد میں کیوں نہیں ہوا. یہ جب میں نے کچھ کرنے کا ارادہ کیا، جب میں تیری بارگاہ میں آنے کے لیے کچھ ارادہ کیا، عین اسی وقت یہ پیش آنا تھا. امام فرماتے ہیں یہ چیزیں خود نہیں ہوتی، یہ خود بخود نہیں ہوتی، یہ کوئی بھیجتا ہے، کوئی بھیجتا ہے کہ جاؤ اس کو روک لو کہ یہ میری بارگاہ میں نہ آئے. آپ میٹنگ کر رہے ہیں، کوئی اساس میٹنگ، پر اسرار میٹنگ کر رہے ہیں، اور اس میں بھی آنا چاہتا ہوں، میں نے اظہار کیا کہ میں بھی آ رہا ہوں، فون کیا آپ کو، کہاں ہے آپ؟ کہتے ہیں میٹنگ میں. میں نے کہا اچھا میں بھی پہنچ رہا ہوں. اور آپ نہیں چاہتے کہ وہ اسرار جو آپ یہاں میٹنگ میں بیان کرنا چاہتے ہیں میں ان سے آگاہ ہو جاؤں. میں اجنبی ہوں، قابل اعتماد نہیں ہوں. اب آپ مجھے روک بھی نہیں سکتے کہ اگر کہیں آپ نہیں آئے تو میں محسوس کروں گا. غیر محسوس طور پر آپ کیسے روکیں گے مجھے؟ میرے پڑوسی کو فون کریں گے کہ یہ ابھی ہمارے مزاحم ہونے والے ہیں، آپ مہربانی کر کے آدھے گھنٹے تک ان کو وہاں پر مصروف رکھیں تاکہ اتنی دیر میں ہم اپنا کام کرتے ہیں نا. یہ کام خوب وہ آ جاتے ہیں. اسی وقت میں پھر ٹیلی فون ملاتا ہوں، جی میں آ رہا تھا لیکن ابھی ہمسایہ آ گیا اور اب میں نہیں آ سکتا، اب مہمان آ گیا ہے. خوب جس کو ٹیلی فون کر رہے ہیں وہ ہنستا ہے ساتھ سن کے ٹیلی فون
کہ یہ ہمسایہ آیا نہیں بلکہ بھیجا گیا ہے. کس لیے بھیجا گیا ہے؟ اسی کے لیے بھیجا گیا ہے کہ آپ کو سرگرم رکھے، آپ ادھر نہ آئیں. امام فرماتے ہیں کہ جو بارگاہ خدا میں آتے وقت، کوئی ذمہ داری نبھانے کے وقت اور کوئی فریضہ انجام دینے کے وقت آپ مشغول ہو جاتے ہیں، کوئی آ جاتا ہے، مزاحم ہو جاتا ہے، کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، یہ خود نہیں ہوتی. شاید ایک وجہ اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ شاید وہ خدا چاہتا ہی نہیں ہے میں اس کی بارگاہ میں جاؤں، وہ مجھے پسند ہی نہیں کرتا میں اس کی بارگاہ میں ہوں. لعلک، امام علیہ السلام کی تعبیر دعا ابھی حمزہ استعمالی میں، لعلک ان بابک تردنی، کہ ایسا تو نہیں کہ تو نے اپنے باپ سے، اپنے دروازے سے ہی مجھے دھتکار دیا. یہ جو نیند آ جاتی ہے، یہ جو اونگ آ جاتی ہے، سستی و کاہلی عارض ہو جاتی ہے، کہ ایسا تو نہیں کہ تو نے اپنے باپ سے ہی مجھے دھتکار دیا، اپنے در سے ہی مجھے دھتکار دیا اور مجھے اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. پریشانی کا وقت ہوتا ہے یہ. سوچے انسان کیوں ایسے ہوتا ہے. طرد یعنی دھتکارنا، انکار یعنی دھتکارنا، رد کرنا کسی چیز کو، رد شدہ چیزیں. رد کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں نا ریجیکٹ. ریجیکٹ اس کے مقابلے میں کیا صفت استعمال ہوتی ہے؟ ایکسپٹ. معروف یعنی ایکسپٹیڈ، منکرات یعنی ریجیکٹڈ. امید ہے مطلب واضح ہو گیا ہوگا. اگر واضح ہو گیا ایک درود پڑھیے بلند آواز. کون سے امور ہیں؟ کس نے ایکسپٹ کیا ان کو؟ کس نے ان کو قبول کیا؟ کس نے ان کی شناخت کی تاکہ ان کا نام ہی معروف پڑ گیا؟ دو منبع ہیں معروف، کسی شے کے معروف ہونے کے دو منبع ہیں. یعنی کس عمل کو، کس شے کو، کس حرکت کو ہم معروف کے زمرے میں شمار کریں اور کس کام کو ہم کہیں یہ منکرات کا حصہ ہے. عام طور پر تو ہم اپنے آپ کو ہی معیار سمجھتے ہیں کہ جو مجھے پسند آئے وہ معروف ہے، جو مجھے اچھی نہ لگے وہ منکرات میں سے. وہ کھانا کھانے جاتے ہیں، اگر ہماری فیورٹ ڈش پکی ہوئی ہو تو کہتے ہیں بہت اچھا کھانا ہے، لیکن وہ چیز پکی ہو جو ہمیں اچھی نہیں لگتی. اب ساری دنیا کو اچھی لگتی ہے، ہمیں اچھی نہیں لگتی. اب مجلس میں جاتے ہیں، وہاں حلیم پکی ہوتی ہے، ان کو بریانی پسند ہے، یہ کہتے ہیں یہ کیا پکایا آپ نے. ہم نہیں ہے معیار. ہم طے کریں گے کہ کون سی چیز معروف ہے اور کون سی چیز منکر ہے. دو منبع ہیں، ان دو منبع سے پتہ چلے گا یہ معروف کا حصہ ہے یا منکر کا حصہ ہے. ایک منبع ہے وحی. وحی جس کو قبول کر لے، وحی سے مراد قرآن بھی ہے، وحی سے مراد حدیث بھی ہے، وحی سے مراد سیرت معصوم بھی ہے، چونکہ وہ سب نتیجہ وحی ہی ہے. وحی جس کو وحی کہتے ہیں، وحی یعنی خدا کی طرف سے جس چیز کو قبول کر لیا جائے. اولیاء خدا جس چیز کو قبول کر لیں، جس چیز کی رسمیت کو قبول کر لیں، ایکسپٹ کر لیں، یہ قبول ہے ہمیں، اس پہ مور لگا دیں، یہ معروف ہے. اور جس کو وہ ریجیکٹ کر دیں، جس کا وہ انکار کر دیں، جس کو وہ دھتکار دیں اور یہ کہیں ہمیں قبول نہیں ہے، وہ منکر ہے. دوسرا منبع عقل ہے، کیونکہ خدا نے دو منبع انسان کو دیے ہوئے ہیں، دو نور ہیں اندر اور باہر سے، تاکہ کسی چیز کا سایہ نہ پڑے. اگر ایک چیز کو دو طرف سے نور لگائیں تو اس کا سایہ ختم ہو جاتا ہے نا. ایک طرف سے نور پڑ رہا ہو تو دوسری طرف سایہ ہوتا ہے، سایہ اندھیرا ہوتا ہے. یہ رات ابھی سایہ ہے، تاریکی، کیونکہ سورج ادھر ہو گیا یا زمین سورج سے ادھر ہو گئی تو وہ حصہ روشن ہے زمین کا، یہ حصہ تاریک ہے، سایہ ہے. لیکن اگر دو سورج ہوتے، ایک سورج زمین کے اس طرف چمک رہا ہوتا ہے، ایک سورج زمین کے بالکل آمنے سامنے اپوزٹ، ایک خط پر دو سورج ہوتے اور بیچ میں زمین ہوتی، کبھی زمین کے کسی حصے پر رات نہ آتی، کیونکہ دونوں طرف سے نور ہے اور نور نے سایہ ختم کر دیا.
سیئہ کوئی سایہ ہے انسان کے اندر، سیئات و حسنات، سیئات یعنی گناہ، گناہ کو کہتے ہیں سیئہ، سیئہ یعنی ایک طرف سے نور پڑتا ہے ایک طرف اندھیرا ہو جاتا ہے، وہ سیئہ ہے، گناہ ہے۔ لیکن اگر دونوں طرف نور پڑ رہا ہو سیئہ پیدا نہیں ہوتا، کہ باہر بھی نور ہو اندر بھی نور ہو، نہ انسان کے اندر ظلمت ہوگی نہ انسان کے باہر ظلمت ہوگی۔ باہر جدھر نگاہ کرے وحی ہے، اور اندر جدھر نگاہ کرے عقل ہے انسان کے موجود، وحی اور عقل کا کہیں ٹکراؤ نہیں ہے، کہیں جھگڑا نہیں ہے وحی اور عقل کا۔ البتہ عاجزی ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ جہاں تک وحی کی رسائی ہے وہاں تک میری رسائی نہیں ہے، لیکن جھگڑا کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہتی کہ وحی نے جو کہا ہے مجھے قبول نہیں، یہ کبھی بھی نہیں کہی۔ وہ عقل نہیں ہے جو یہ بات کرے، وہ دیوانگی ہے، وہ پاگل پنا ہے جو یہ کہے کہ مجھے یہ بات قبول نہیں۔ وحی نے جو کچھ کہا عقل کو بھی قبول ہے، اور عقل جو کچھ کہتی ہے وہ وحی کو بھی قبول ہے۔ لہذا یہ مقولہ بن گیا اہل علم کے ہاں کہ کلما، یا ہر وہ چیز، سادہ الفاظ میں استعمال کرو، کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع، یعنی ہر وہ چیز جس کے متعلق عقل حکم کرتی ہے شریعت نے بھی اس کا حکم دیا ہے، اور ہر وہ چیز جس سے عقل روک دے شریعت نے بھی اس سے روک دیا ہے۔ اگر عقل کہہ دے یہ مضر ہے شریعت بھی مان لے کہ شریعت کے ہاں بھی وہ شے مضر ہے، عقل کہہ دے یہ ممنوع ہے حرام ہے شریعت کے ہاں بھی وہ چیز حرام ہے۔ یہ خواہ مخواہ کی ایک جنگ ہے جو عقل و شریعت اور عقل و علم و دین و شریعت اور دین و فلسفہ و فلامی، یہ جنگیں جو مصنوعی ہیں، حقیقتاً کوئی جنگ نہیں ہے۔ نہ دین و فلسفہ میں کوئی جنگ ہے، نہ دین و علم میں کوئی جنگ ہے، نہ دین و سائنس میں کوئی جنگ ہے، نہ دین و عقل میں کوئی جنگ ہے۔ بس وہ دین نہیں ہے جو علم سے ٹکرائے، وہ دین نہیں ہے جو عقل سے ٹکرائے، وہ دین نہیں ہے جو فلسفہ سے ٹکرائے۔ یہ چیزیں ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں۔ کج فہم آدمی جب آتا ہے وہ غور کرتا ہے، بعض ہوتے ہیں جن کی آنکھیں صحیح نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں کسی آدمی کو ایک کے دو نظر آتے تھے، وہ گیا علاج کے لیے ڈاکٹر صاحب کے پاس اور اسے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے ایک کے دو نظر آتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ آپ چاروں کی یہی مشکل ہے؟ ان کو ایک کے چار نظر آتے تھے، وہ ہوتے ہیں بعضوں کو ایک کے دو نظر آتے ہیں۔ ایسی دید نہ ہو، اگر انسان دین کو سمجھے تو چار نظر نہ آئے۔ اگر واقعا دین شناس ہے اسے معلوم ہے کوئی جنگ نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، دو منبع ہیں۔ روایات میں اصول کافی میں یہ روایت موجود ہے کہ خدا نے ہر انسان کی طرف دو رسول مبعوث کیے ہیں، ایک رسول باطنی اور ایک رسول ظاہری۔ رسول ظاہری وہی جو رسول کے نام سے معروف ہے، اور رسول باطنی آپ کی عقل ہے۔ البتہ جس طرح شرائط ہے رسول ظاہری کے لیے، اسی طرح شرائط ہے رسول باطنی کے لیے کہ یہ مغلوب نہ ہو، وہم و خیال کا اسیر نہ ہو۔ یہ رسول باطنی، رسول باطنی بھی آزاد ہو، جس طرح رسول ظاہری ہر چیز سے آزاد ہے، اسی طرح کسی چیز کی اسارت میں نہیں ہے، رسول باطنی بھی آزاد ہو۔ کوئی جنگ و جھگڑا نہیں ہے ان کے درمیان۔ دوسرا منبع عقل ہے۔ عقل و وحی، عقل و شریعت اگر کسی چیز کی رسمیت کو قبول کر لیں، یہ کہہ دیں کہ یہ درست چیز ہے، وہ ہو جاتی ہے معروف۔ اور عقل و شریعت اگر کسی چیز کا، یعنی یا دونوں مل کر کہہ دیں یا ایک کہہ دیں کہ یہ درست نہیں ہے، اس کو دتکار دیں، وہ ہے منکرات، وہ منکرات کا حصہ ہے۔ خوب اب اور ذرا اس مطلب کو کھولیں، معروف کو، تاکہ امر بالمعروف کر سکیں ہم، معلوم ہو کہ معروف ہے کیا چیز۔ معروف اگر ہم آ کر دین کو درست سمجھیں، دینی معیار کو سمجھیں، آج دن کی مجلس میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ دین کی بہت ساری چیزیں ہیں، دین میں شعار ہیں، دین میں رسومات ہیں، دین میں اعمال ہیں، اور دین کے اندر معیارات بھی ہیں۔ دینی اعمال
دینی شعار اور دینی رسومات اور اس کے ساتھ ساتھ دینی معیارات. اگر آپ نے کسی چیز کو پرکھنا ہے، کس میں پرکھیں؟ رسومات میں نہ پرکھیں کہ آیا یہ دینی رسومات ساری بجا لاتا ہے یا نہیں. وہ ممکن ہے دینی رسومات ساری بجا لاتا ہو پھر بھی قابل اعتماد آدمی نہیں. خود معصومین فرماتے ہیں کہ ممکن ہے ایک انسان ساری دینی رسومات انجام دیتا ہو لیکن قابل اعتماد نہیں. اگر سارے دینی اعمال بجا لاتا ہو اب قابل اعتماد ہے نہ، اب بھی قابل اعتماد نہیں. سارے دینی اعمال انجام دیتا ہوں، دین نے جن جن اعمال کا حکم دیے سب بجا لاتا ہوں. دینی شعار دیتا ہو، اس کے سارے شعار دینی ہو. دینی شعار بھی خود موضوع ہے اپنی جگہ پر. انسان اگر شعار، چونکہ ہر انسان کی زندگی میں شعار ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کی زندگی کا کوئی شعار نہ ہو. شعار سے مراد یعنی ایک ایسا علامتی قول، جو بینر یا ٹائٹل ایسا جو انسان اظہار کرتا ہے اور جس سے اس کی نشاندہی ہوتی ہے، اس کی زندگی کی اور اس کی زندگی کے پس منظر کی نشاندہی ہوتی ہے. اپنے حیات کے لیے، اپنے طریقے کے لیے، اپنے طور طریقے کے لیے ایک انسان جو ایک کلمہ یا ایک موقف اپناتا ہے وہ اس کا شعار ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں ہم دینی شعار بھی ہیں، ہر انسان کا کوئی نہ کوئی شعار ہے مختلف. اب بعض طنزیہ بیان کیے جاتے ہیں، بعض ادبیات میں بیان کیے جاتے ہیں. ہر انسان کی زندگی کا شعار ہے. دین کے بھی شعار ہیں، یعنی دینی زندگی کے بھی کچھ نہ کچھ شعار ہیں. وہ شعار علامت ہے کہ اس انسان کی زندگی اس طرح سے بسر ہو رہی ہے. خوب اگر ایک انسان سارے دینی شعار دیتا ہو قابل اعتماد ہے؟ فرمایا نہ. تمام دینی اعمال بھی بجا لاتا ہے ابھی بھی قابل اعتماد نہیں ہے. تمام دینی رسومات کا بھی پابند ہے ابھی بھی قابل اعتماد نہیں ہے. اور تمام دینی شعار بھی اس کے پاس ہیں پھر بھی قابل اعتماد نہیں ہے. حسن ظن اور اعتماد میں فرق کرنا ہے. میں اعتماد کی بات کر رہا ہوں، حسن ظن کی بات نہیں کر. اب یہ نہیں کہ صبح اٹھ کے سب کو شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع کریں، نہ، وہ جائز نہیں ہے. حسن ظن اور چیز ہے اور حسن اعتماد اور چیز ہے. آپ حسن ظن سب پہ رکھیں، حتیٰ وہ جو ظاہراً اچھے اعمال انجام نہیں بھی دیتے ان کی نسبت بھی حسن ظن رکھیں. یہ تعلیمات دین ہے، یعنی نگاہ اچھی رکھیں ان کی بابت. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی انسان کسی غلط طرف جا رہا ہے تو آپ یہ سوچو کہ وہ ان کو کسی کو نصیحت کرنے جا رہا ہے. اگر ایک انسان شراب خانے کی طرف، شراب کی دکان کی طرف جا رہا ہے تو نہ کہو کہ پینے کے لیے جا رہا ہے، خریدنے کے لیے جا رہا ہے. کہو کہ وہاں کوئی اور منکرات کا مرتکب ہو رہا ہے، یہ اس کو سمجھانے کے لیے. یعنی اس طرح سے حسن ظن رکھو مومنین کے اوپر. لیکن حسن ظن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حسن اعتماد بھی کرو. بعض یہی کہتے ہیں جی دین کہتا ہے کہ بھائیوں کی نسبت اچھی نگاہ سے دیکھو، ہم نے بھی ان کو اچھا سمجھ کر ان کو رشتہ دے دیا، پتہ چلا یہ تو مناسب آدمی نہیں ہے. وہ اشتباہ اپنی طرف سے کیا، دین کا اس میں کیا قصور ہے؟ دین نے کہا تھا حسن ظن رکھو، نہ کہ حسن اعتماد. اعتماد کرنے کے لیے پرکھنا ہوگا آپ کو اس کو. حسن ظن کے لیے پرکھنے کی ضرورت نہیں ہے. حسن ظن بغیر پرکھے ہوئے کہو انشاءاللہ صاحب ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی کو اپنا پارٹنر بنانا ہے، کسی کے رشتہ لین دین کرنا ہے، کسی کے اوپر اعتماد کرنا ہے، اس کو کوئی امانت سونپنی ہے، اپنی ذاتی امانت سونپنی ہے، اپنی خاندانی امانت سونپنی ہے، اپنی اجتماعی اور دینی امانت اگر کسی کو سونپنی ہے تو پہلے اس کو پرکھنا ہوگا، جانچنا ہوگا کہ قابل اعتماد ہے یا نہیں. حسن ظن اس پر ہے لیکن اعتماد اتنا جلدی نہیں کرنا. کبھی ہم آپس میں ملا دیتے ہیں ان چیزوں کو، حسن ظن کو حسن اعتماد اور حسن اعتماد کو حسن ظن میں مخلوط کر دیتے ہیں. اس وجہ سے پھر مشکلات پیش آتی ہیں. کہتے ہیں جی اسلام نے کہا تھا سب کو اچھا سمجھو، میں نے اچھا سمجھا، یہ تو بڑا نکٹو نکلا، اندر سے نکما نکلا. اب اسلام نے کہا تھا اس کو صرف نگاہ اچھی رکھو اس کی نسبت، لیکن جب پارٹنر بنانا ہے تو پہلے پرکھو کہ امانت دار ہے یا نہیں. پرکھنے کے بھی طریقے بتائے کہ اس کے ساتھ معاملہ کرو اور اس کے ساتھ سفر کرو.
چونکہ لین دین میں انسان کھل جاتا ہے، معاملہ کرو پتہ چل جائے گا یہ کیسا ہے، قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے۔ سفر کرو اس کے ساتھ، سفر میں بھی کھل جاتا ہے انسان، یہ قابل اعتماد ہے یا نہیں۔ کیوں اعمال، شعار اور رسومات معیار کیوں وہ کافی نہیں ہے کہ آپ ان کے ہونے کے باوجود بھروسہ نہ کریں؟ اس لیے کہ یہ سب کے سب مصنوعی بھی ہو سکتے ہیں، اعمال مصنوعی بھی ہو سکتے ہیں، جعلی بھی ہو سکتے ہیں، ریاکاری ہو سکتی ہے ان کے اندر، ریاکارانہ اعمال ہو سکتے ہیں، ریاکارانہ رسومات ہو سکتی ہیں، اور ریاکارانہ شعار بھی ہو سکتے ہیں، ان کے اندر ریاکاری آ سکتی ہے۔ لہذا جو چیز کاپیبل ہو، جس میں جعلی کام ممکن ہو، اسلام نے اس کو معیار قرار نہیں۔ کیوں؟ وہ پھر تو سارے مثلا وہ بھی نماز پڑھ رہے، یہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، یہ کسی کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے، وہ خدا کے لیے پڑھ رہا ہے، ہمیں تو کیا پتا کون کس کے لیے پڑھ رہا ہے، ہم دلوں میں تو نہیں ہے، ہم تو تشخیص نہیں دے سکتے ریا کون کر رہا ہے، حقیقت میں کون ہے۔ عزاداری سب عزاداری کر رہے ہیں، ہمیں کیا معلوم کون ریاکاری کے طور پر کر رہے ہیں اور کون خلوص کے ساتھ کر رہا ہے۔ خلوص اور ریا میں ہم نہیں فرق سمجھ سکتے۔ اس لیے معیار خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو نہیں قرار دیا، معیار ایک چوتھی چیز کو قرار دیا۔ اس معیار پر اگر کوئی پورا اترتا ہے وہ قابل اعتماد ہے، اور وہ ہے اقدار۔ چوتھی چیز کا نام ہے اقدار۔ شعار بھی ہونے چاہیے، رسومات بھی ہونی چاہیے، اعمال بھی ہونے چاہیے، لیکن معیار اقدار ہے، اقدار پہ پرکھا جائے گا، اقدار پہ تولا جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں امر بالمعروف کی طرف۔ یہ تمہید میں نے باندھی تھی امر بالمعروف سمجھانے کے لیے۔ معروف کا معنی یعنی شناختہ شدہ چیزیں، ایکسپٹڈ چیزیں، اور منکرات یعنی دتکاری ہوئی چیزیں، مردود چیزیں جنہیں ریجیکٹ کر دیا گیا ہو، وہ منکرات ہیں۔ اب آئیں اس کو ذرا مزید واضح کریں کہ کون سی چیزیں ہیں جو دین نے یعنی عقل نے اور شریعت نے قبول کی ہیں، اور کون سی چیزیں ہیں جو عقل و شریعت نے ان کو رد کر دیا ہے، تاکہ ان کی انسان ترویج کرے اور ان سے بچے۔ امر بالمعروف یعنی نظام اقدار، چونکہ شناختہ شدہ معیار جو خدا کے پاس ہیں ان کا امر کرو لوگوں کو، اور جن چیزوں سے عقل و دین نے روک دیا ان سے دور کرو لوگوں کو، معاشرے کو دور کرو ان سے، ان کے اندر نقصان ہے۔ عموماً آج کل صنعتی دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے۔ صنعتی دنیا میں ایک ادارہ بنا ہوا ہے، کس نام سے جی؟ نہ WTO کا کام لین دین کرنا ہے، بیچنا ہے۔ ISO، تو یہ اپنی تنظیم نہیں ہے۔ ISO انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن، یعنی ایک سٹینڈرڈ جو سند دیتا ہے، ڈگری دیتا ہے کہ یہ چیز قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے۔ ہر چیز کے اوپر ایک مور لگی ہوتی ہے، دیکھی ہوگی آپ نے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ISO، یعنی یہ سٹینڈرڈ چیز ہے۔ چونکہ صنعتی دنیا میں جو چیز بن کے نکلتی ہے پہلے اس کو پرکھتے ہیں۔ شکل میں تو وہ دوسروں کی طرح ہی ہوتی ہے، مثلا ایک گاڑی بنتی ہے، کارخانے سے باہر نکلتی ہے، شکل میں تو ساری گاڑیوں کی طرح ہے، رنگ اس کا وہی ہے، ڈیزائن اس کا وہی ہے، ماڈل اس کا وہی ہے، اعضاء ظاہری اجزاء ظاہری اس کے ہوئے، لیکن اس کے باوجود ایک ادارہ بنایا ہوا ہے، وہ ادارہ آ کر مور لگاتا ہے۔ لہذا ہر کمپنی جب اپنی کسی پروڈکٹ کی تشہیر کرتی ہے تو ساتھ اس سند کا بھی حوالہ دیتی ہے کہ یہ پروڈکٹ جو ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں یہ ISO کا تائید شدہ، منظور شدہ ہے یہ کام۔ اس کے بعد ہم اطمینان سے لے لیتے ہیں۔ البتہ ISO بھی اگر جعلی نہ ہو، کیونکہ اگر اسٹینڈرڈ والے ہی خود رشوت لے کر اور خود ان کو مور لگا کے دے دیں وہ ایک الگ بات ہے، چونکہ بشری کام ہے، لیکن خدا اور عقل ایسا کام نہیں کرتے۔
مور لگے، یعنی منظور شدہ چیز کو معروف کہتے ہیں اور نامنظور چیز کو منکر کہتے ہیں۔ منظور شدہ چیزوں کو پھیلائیں، نامنظور چیزوں کو نہ ہی کریں، روکیں لوگوں کو ان سے۔ گورنمنٹ کا یہ کام ہے کہ اسٹینڈرڈ ادارہ جس کو قبول کر لیتا ہے ان چیزوں کو مارکیٹ میں آنے دے، اور جو چیزیں وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے اس ریجیکٹ کو مال کو بازار میں نہ آنے دے۔ لیکن ابھی بازار بھرا ہوا ہے۔ حج پہ جاتے ہیں یہ حاجی صاحبان، اکثر چائنا کی جتنی پروڈکشن ہے ساری حج میں آ جاتی ہے، اور اکثر جو ریجیکٹ ہو جاتی ہے پہلے سال بھر وہ بنا بنا کے دنیا کی منڈیوں میں بیچتے رہتے ہیں، بعض مال وہاں سے ریجیکٹ ہو کے واپس چائنا آ جاتا ہے، وہ سارا حج کے دنوں میں اس قوم کی طرف بھیج دیا جاتا ہے جس کو حکم دیا گیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا۔ انہیں یقین ہے کہ یہ خرید لیں گے، اور خریدیں گے بھی مقدس سمجھ کر خریدیں گے، دینی سمجھ کر خریدیں گے، اس کو چومیں گے بھی چموائیں گے بھی، لے کر آئیں گے پہلے خود چومیں گے، پھر آ کر چائنا کی بنی ہوئی تبرکات لاتے ہیں نا سب، ہر چیز وہاں کی چائنا کی بنی ہوئی، تبرکات سب چائنا کی بنی ہوئی۔ ابھی اس سال حج پہ تشرف کا موقع ملا، ایک حاجی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ زمزم بھی چائنا سے آنا نہ شروع ہو، وہ جس بھی لکھا ہوا میڈ ان چائنا، کہا کہ ابھی ہم ڈرتے ہیں کہ کسی سال حج پر آئے تو لکھا ہو کہ سب میڈ ان چائنا، یہ زمزم بھی انہوں نے بنایا۔ سارا ریجیکٹ مال وہاں پہنچ جاتا ہے، اس کو مقدس سمجھ کر خریدا جاتا ہے۔ وہ منظر جب میں دیکھتا ہوں کہ ریجیکٹڈ مال، ساری دنیا کا ریجیکٹ کیا ہوا مال، وہ پہنچ جاتا ہے ایک مقدس سرزمین پر، اور اس مقدس سرزمین پر لوگ اسی ریجیکٹڈ کو مقدس سمجھ کر بھاری قیمت پر خرید کر لے آتے ہیں اور تقسیم بھی کرتے ہیں اس کو۔ مجھے رسول اللہ کی وہ حدیث یاد آ جاتی ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ اے لوگوں، اس وقت کیا کرو گے کہ جب معروف منکر اور منکر معروف بن جائے گا، یعنی جب ریجیکٹ مال مقدس بن جائے گا، اس دن کیا کرو گے؟ بن جاتا ہے، آج بنا ہوا ہے۔ جس طرح مارکیٹ ریجیکٹ مال سے بھری ہوئی ہے، اسی طرح معاشرہ ریجیکٹ اعمال سے، ریجیکٹ افکار سے، وہ ریجیکٹڈ اقدار سے بھرا ہوا ہے۔ منکرات ہی منکرات، یعنی نہ عقل قبول کرتی ہے ان چیزوں کو، نہ شریعت قبول کرتی ہے۔ لیکن ایک تیسرا ایسا آپشن رکھا ہوا ہے ہم نے کہ عقل و شریعت کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور وہ ہے، وہ بھی ایک اندر ایک باہر ہے۔ جس طرح دین ہے، دین کی مختلف شکلیں ہیں۔ میں ایک دفعہ گفتگو بھی کی اس موضوع پر، دین آبائی و دین الہی، شاید پہنچی ہو یہاں پر، بعضوں نے سنی ہو۔ دین کی مختلف شکلیں ہیں، اسی میں تقریباً 20 شکلیں لگ بھگ دین کی موجود ہیں۔ دین کی مختلف شکلیں، چہرے، 20 شکلیں دین کی موجود ہیں۔ ان میں سے ایک شکل جو قرآن نے پیش کی ہے، دین آبائی، دین الہی اور دین آبائی۔ ایک دین جو خدا نے بھیجا ہے اور ایک دین جو ہم نے آبا سے لیا ہے، انبیاء کا دین اور آبا کا دین۔ انبیاء اگر لوگوں کو دعوت دیتے تھے تعالوا الی ما انزل اللہ، جواب میں دیتے تھے حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، یعنی انبیاء سے نہیں لینا، آبا سے لینا ہے۔ اور ظاہر انبیاء و آبا ٹکراتے ہیں آپس میں، اور قرآن نے بھی مذمت کی ہے، اولو کان آباؤہم لا یعقلون، حق ادا کیا قرآن نے آبا کا، کہا کہ اگر یہ آبا تمہارے بے وقوف ہی تھے تو بھی انہی سے لوگے، انہی بے وقوف آبا سے لوگے جن میں عقل نہیں تھی، اور انہوں نے کوئی بے عقلی کی وجہ سے کوئی کام کر ہی دیا تو تم ڈٹے رہو گے اسی پر، انہی سے لوگے سب کچھ۔ خدا نے ایک دین بھیجا انبیاء کے ذریعے سے، دین الہی، اور اندر عقل دی، اور دونوں کے مقابلے میں دو چیزیں انسان کے پاس موجود ہیں۔ انبیاء جو لے کر آئے اس کو چھوڑ کر آبا سے لے لیا، اور اندر عقل
کو چھوڑ کر شہوات و خواہشات کو لے لیا. نور عقل بجھ گیا اور ظلمت شہوات و خواہشات انسان کے اندر اور باعث سے دین آبا. اور ان میں بھی آپس میں بڑا جوڑ ہے, دین آبائی اور شہوات میں, خواہشات میں. جس طرح دین الہی اور عقل میں آپس میں تناسب ہے, اسی طرح دین آبائی اور شہوات و خواہشات میں آپس میں تناسب ہے. اگر میری بات میں یقین نہ آئے, آپ خود سروے کر لیں جا کر لوگوں کا اور زندگیوں کا اور گھروں کا جا کر. قرآن لے کے تبرک کے طور پر گھر میں رکھ لیتے ہیں, وہ بھی اس لیے کہ بدروہیں ادھر داخل نہ ہو. وہ بدروہیں اتنی پاگل نہیں ہے کہ ایک بدرو پہلے ہی رہتی ہے اس گھر میں, اس کے ہوتے ہوئے کون روح کی جرت ہے جو اس گھر میں قدم رکھے. روحوں کو اتنا پتہ ہے کہ مجھ سے بڑی بدرو ادھر رہتی ہے. قرآن لے کے گھر میں رکھ لیتے ہیں, اس کو ہاتھ نہیں لگانا. پڑھنے کے لیے ایک سپارے تقسیم کر کے الگ الگ پارے, اما جو ویسے پارے کہتے ہیں. بعضوں نے کہا قرآن کے بارے میں کہ خدا نے قرآن نازل کیا ایک کتاب کے طور پر, انہوں نے پارا پارا کر دیا, پارا پارا کر دیا, پارے بنا دیے نا, وہ پارا پارا کر دیا. وہ پارا پارا کر کے 30 پارے بنائے. اب تو پارے کے بھی پارے پارے کر دیے. اب تو پتہ نہیں 90 سپارے ہیں کتنے ہیں, یہ جو مردوں پہ پڑے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں نا, پارا پارا کر کے اس کو ایک ایک صفحے کا پارا بنا دیا. ایران میں ہیں یا پتہ نہیں ہیں یا نہیں. وہ یہاں چونکہ قرآن پڑھنے کے بعد وہ کھانا بھی کھانا ہوتا ہے نا, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ایک صفحہ پڑھنے پر تو پلیٹ ضائع کرنی ہے. ایسے پیسے تو پورے کریں گا کم. لیکن ایک اور چیز ہے, جو کوئی کام کرنا ہو اس کو نکالتے ہیں, شادی کرنی ہو اس کو نکالتے ہیں, کوئی اور مراسم سفر کرنا ہو اس کو نکالتے ہیں, نام رکھنا ہو اس کو نکالتے ہیں, بچہ پیدا ہو اس کو نکالتے ہیں. کوئی جنتری ہے, سب گھروں میں جنتری موجود ہے. میں حیران ہوا, ایک ادارہ سالانہ جنتری جو چھاپتا ہے, کتنی جنتریاں چھپتی ہیں خود آپ جانتے ہیں, مجھے نہیں معلوم. ایک ادارہ صرف جو جنتری چھاپتا ہے, پہلا ایڈیشن اس کا جو کئی دفعہ تکرار ہوتا ہے, اس میں ایک ادارہ 10 لاکھ جنتری چھاپتا ہے, ایک ادارہ صرف. اور وہ سنا ہے کہ سال میں کئی دفعہ ان کو ریپرنٹ کرنا پڑتا ہے, کئی ایڈیشن اور لینا پڑتے ہیں. اتنی مانگ ہے اس کے اندر, جنتری کے اندر. چونکہ اس کے اندر ساد و ناس لکھا ہوا ہے, یہ ساد ہے یا ناس ہے, یہ امر ابھی کمر اقرب میں ہے یا کمر یا اقرب کمر میں ہے مثلا. خود پتہ نہیں چلتا انسان کو, کہ انسان خود بدبختی میں پڑا ہوتا ہے, سمجھتا ہے کمر اقرب میں چلا گیا ہے. کمر اقرب میں نہیں چلا گیا, آپ کسی کھڈے میں چلے گئے. اپنے آپ کو نکالو. کمر کو کیا کہتے ہو؟ کمر ہمیشہ جہاں ہے وہیں پر ہے. یہ تو فرضی بات ہے نا, یہ برج فرضی ہیں, کمر ہو فلاں فلاں, یہ سب اقرب ہو, سنبلا ہو, جوزا ہو, سرطان ہو, فلاں, یہ سب فرضی باتیں ہیں, تو کہیں بھی نہیں ہے. سورج ہے, مدار ہے, زمین ہے, اس کے گرد چاند ہے گھوم رہا ہے, نہ کسی برج سے نکلتا ہے نہ کسی برج میں داخل ہوتا ہے. لیکن یہ انسان ہے جو ایک بدبختی سے نکلتا ہے دوسری بدبختی میں داخل ہو جاتا ہے. اپنا گناہ چاند پہ ڈالتا ہے کہ چاند کمر میں چلا گیا تھا اس لیے یہ کھڈے میں چلا گیا. چاند سے کیا رابطہ ہے آپ کا؟ یہ آبائی دین کا رسالہ عملیہ ہے, توضیح المسائل. آبائی دین, کیونکہ آبائی دین اسی کے اندر موجود ہے. یہ کہاں سے لیا؟ آبا سے لیا یہ سب کچھ, اس لیے بہت مقدس ہے. یہ معروف یعنی شناختہ شدہ چیز, دین کے ذریعے سے جو شناختہ شدہ چیز ہو, اور وہ بھی دین الہی کے ذریعے سے جو منظور شدہ چیز ہو, ایکسپٹڈ چیز ہو. معاشرہ بھرا ہوا ہے ریجیکٹڈ چیزوں سے. کیوں بھرا ہوا ہے؟ اس لیے کہ جو دین کا دستور تھا دین الہی کا,
دین الہی کا یہ دستور تھا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، آپ نے معروف پھیلانا ہے، وہ منکرات کو معاشرے سے باہر نکالنا ہے۔ لیکن یہ تو اس وقت ہوتا جب قرآن ہمارا رسالہ عملیہ ہوتا، جنتری میں تو کہیں امر بالمعروف لکھا ہوا نہیں ہے۔ جنتری میں تو لکھا ہوا ہے کہ امر بالمعروف بھی کرنا ہے، پہلے سعد و ناس دیکھ لینا کہ سعد ہے یا ناس ہے۔ منظور شدہ چیزیں یعنی اقدار، معیارات دین، اقدار، یہ معروف ہے۔ منکرات دھتکاری ہوئی چیزیں، نامنظور شدہ چیزیں، ضد اقدار، ان کو روکنا ہے آپ نے۔ کیوں روکے ہم؟ اور کیوں یہ خداوند نے فرد کا فریضہ لگا دیا؟ میں بہت ساری جگہوں پر گیا، وہاں بھی ذہنیت دیکھی لوگوں کی، اکثر کی ذہنیت یہی ہوتی ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر علماء کا کام ہے۔ یہ بہت ساری جگہوں پر تاثر ملتا ہے، لیکن یہاں بہت شدید ہے یہ۔ جنتری میں لکھا ہوتا ہے کہ جو بھی کوئی مشکل انسان کو پیش آتی ہے اس کا سبب چاند اور عقرب ہے، لیکن اس معاشرے میں نے دیکھا جو مشکل پیش آتی ہے اس کو کہتے ہیں علماء سبب ہیں۔ ایران میں کسی زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی عالم دین ٹیکسی پہ بیٹھا ہوتا، بیٹھا نہ بھی ہوتا، سڑک کے کنارے کھڑا ہوتا اور ٹیکسی پنچر ہو جاتی، وہ کہتے تھے اس منحوس کی وجہ سے ہوئی ہے۔ انقلاب سے پہلے یہ حالت تھی وہاں، وہ کہتے تھے اس کی وجہ سے، یہ اگر یہاں نہ کھڑا ہوتا ٹیکسی پنچر نہ۔ یہاں زیادہ حساسیت ہے۔ امر بالمعروف علماء کا فریضہ ہے، لیکن یہ تنہا فریضہ ہے جو خداوند نے کسی خاص طبقے اور کسی خاص صنف کے اوپر واجب نہیں قرار دیا، بلکہ ہر عاقل اور بالغ انسان پر، زن ہو یا مرد، پیر ہو یا جوان، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، ہر ایک کے اوپر خدا نے اس کو واجب قرار دیا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ فرد پر واجب ہے، تو نہیں کہ اگر ہم کہہ دیں کہ فلاں نے یہ کام نہیں کیا تو میرے ذمہ سے بھی بری ہو گیا، میں نے بھی نہیں کرنا، وہ نہیں کر رہا، آپ کیوں نہیں کر رہے؟ وہ اقوال معصومین کے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ امر بالمعروف ترک کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اور آج جس چیز نے ہمیں گھیرا ہوا ہے وہ اس فریضہ کے ترک کرنے کا نتیجہ ہے، اس فریضہ کے ترک کرنے کا نتیجہ ہے۔ اور یہ خلا امر بالمعروف کا یہ کسی چیز سے پر نہیں ہو سکتا، یہ طے کر لیں، یقین جان لیں آپ۔ انشاءاللہ اقوال معصومین جب آپ کی خدمت میں نقل کروں گا تو مزید آپ کے یقین و اطمینان میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ سید الشہداء نے مدینہ سے ہی جب قصد سفر کیا فرمایا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، امت فاسد ہو گئی ہے، کس طرح سے اصلاح کروں گا؟ اريد ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کر رہا ہوں، متروک فریضے کو زندہ کر رہا ہوں، وہ فرائض امامت انجام دے رہا ہوں، اور سب سے بڑا منکر تشخیص دے کر فرمایا کہ اس منکر کو ختم کرنے جا رہا ہوں، اور سب سے بڑا معروف اس امت کے اندر اس کو متعارف کروانے جا رہا ہوں۔ امام امر بالمعروف و امام نہی عن المنکر ہیں امام حسین علیہ السلام، لیکن پہلے بھی عرض کیا تھا میں نے کہ امر بالمعروف تقریریں کرنے سے پیسے ملتے ہیں انسان کو، کتابیں لکھنے سے پیسے ملتے ہیں انسان کو، واز کرنے سے
شخصیت بنتی ہے، اچھا کہتے ہیں لوگ ماشاءاللہ بڑا اچھا واز کیا انہوں نے. کیوں امر بالمعروف نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ امر بالمعروف کے جواب میں نہ صرف پیسے نہیں ملتے، نہ صرف تعریفیں نہیں کرتے لوگ، بلکہ جو کچھ لوگ صلہ دیتے ہیں وہ برداشت کرنا بڑا دشوار ہوتا ہے، بہت دشوار ہوتا ہے. کیا دیتے ہیں جواب میں؟ جواب میں دشنام، پتھر، تلواریں، نیزے، اسارتیں، قید و بند، دربار، بازار، آگ، شعلے. یہ امر بالمعروف کا صلہ ہے. اس لیے ہر ایک کی جرت نہیں ہوتی، اس لیے ہر ایک تیار نہیں ہے. لیکن سید الشہداء نے یہ سارے دریا عبور کیے اور امر بالمعروف کیا اور نہی عن المنکر کیا، اور جو کچھ اس نابکار قوم سے، اس اشقیاء سے ملا اس کو بھی تحمل کیا، پورے صبر کے ساتھ تحمل کیا. کسی جگہ جزا نہیں کیا، کسی جگہ بے تابی نہیں دکھائی. ہر مرتبہ اور ہر منزل اہل بیت کی اتنی سخت گزری ہے کربلا میں، آج ہم سن کر برداشت نہیں کر سکتے. جن چیزوں کو اہل بیت نے وہ سب کچھ برداشت کیا. ایک دشوار منزل اہل بیت کی 11 محرم کو روانگی تھی سوئے کوفہ، سوئے دربار عبید اللہ. بیویوں کو سوار کر دیا گیا. جناب زینب سلام اللہ تعالی علیہا امام سجاد علیہ السلام کے پاس آ کر فرماتی ہیں کہ ہم معلوم نہیں کہ دوبارہ اپنے عزیزوں کے پاس لوٹ سکیں یا نہیں، پھر ہمیں یہ فرصت نصیب ہو یا نہ ہو. دفنانے تو انہوں نے نہیں دیا، کفن تو انہوں نے کرنے نہیں دیا، جنازہ تو انہوں نے پڑھنے نہیں دیا. ریت کے کفن میں لاشیں چھوڑ کر پائمال جا رہے ہیں. معلوم نہیں پھر عمر ہو اتنی کہ ہم آ سکیں یا نہ. بی بی فرماتی ہیں ان لعینوں سے کہو کہ ہمیں آخری دفعہ اپنے عزیزوں کی زیارت کرنے دیں. جناب سید ساجدین نے ان لعینوں سے چاہا، اجازت مل گئی. بیبیاں روانہ ہوئیں ماحولوں سے اتر کر شہداء کے جنازوں کی طرف، شہداء کے لاشوں کی طرف. یہاں عمر سعد کے لشکر کا ایک راوی نقل کرتا ہے اس منظر کو. وہ کہتا ہے ایسا منظر وہاں پر، ایسا سما بندھا. وہ کہتا ہے کہ ہر شے کربلا کی رو رہی تھی اس منظر کو دیکھ کر، ہر شے رو رہی تھی. کہتے ہیں ایسے لگا کہ زمین بھی رو رہی ہے، آسمان بھی رو رہا ہے، شجر و حجر رو رہے ہیں. اور کہا میں نے خود محسوس کیا کہ حتیٰ وہ حیوان اور گھوڑے جو کربلا میں تھے مجھے لگا وہ بھی رو رہے ہیں. اس لیے وہ منظر ایسا تھا. وہ منظر کوئی بھی دیکھتا وہ روئے بغیر نہیں رہ سکتا. اس قدر مظلومیت کا منظر تھا. وہ نقل کرتا ہے منظر یہ تھا کہ ہر بی بی ایک لاش کی طرف چلی گئی اور جا کر لاش سے لپٹ گئی اور لاش کے اوپر جا کر بین کرنے لگی. کوئی بی بی کسی لاش کے ساتھ لپٹ کر یہ کہہ رہی تھی بابا آپ کے جانے کے بعد مجھے تماچے مارے گئے. کوئی بی بی کسی لاش کے صرف لپٹ کر یہ کہہ رہی تھی بابا آپ کے جانے کے بعد ہمارے خیموں کو آگ لگا دی گئی. کوئی بی بی کہہ رہی تھی بابا آپ کے جانے کے بعد ہمارے سروں سے چادریں لوٹ لی گئی، ہمیں سر عریان کیا گیا، سر برہنہ کیا گیا. کہتے اتنے میں ایک ایسا منظر سامنے آیا جس سے کوئی بھی برداشت نہ کر سکا. جس منظر نے سب کو رلا دیا وہ یہ تھا کہ ایک بی بی ہاتھ رسیوں میں بندھے ہوئے ہیں، ایک لاش کے قریب جاتی ہے، دو زانو ہو کر بیٹھ جاتی ہے، لاش کے ٹکڑوں کو ہاتھ میں اٹھا کر
قبلہ کی طرف رخ کھڑے ہو کر آسمان کی طرف منہ کر کے ایک دفعہ آواز دے کر کہتی ہے اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگارا ہماری یہ قربانی قبول فرما۔ سارا لشکر اس منظر کی طرف متوجہ ہوا کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ بیویوں کا اس طرح رونا اثر انداز ہو رہا ہے۔ لعین آیا جناب سید ساجدین کے پاس آ کر کہنے لگا سجاد اپنی پھوپھیوں اور بہنوں سے کہو کہ جلدی لاشوں کو چھوڑ کر آ کر محملوں پہ سوار ہو جائیں۔ سید ساجدین نے جب مقتل کو دیکھا، بیویوں کی حالت کو دیکھا، فرمایا کہ لعینو مجھ سے یہ بیویاں لاشوں سے جدا نہیں کی جا سکتی، ان کو رونے دو، ان کو گریہ کرنے دو۔ لعین نے دیکھا جب سید ساجدین حاضر نہیں ہے بیویوں کو جدا کرنے کے لیے، اس لعین نے تازیانہ نکالا، تازیانہ نکال کر سید ساجدین پر، امام مظلوم پر برسانے لگا۔ ہر تازیانے سے امام کی کمر جھک جاتی، ہر تازیانے سے کمر جھک جاتی۔ بیبیاں زیارت میں مشغول ہیں۔ ایک دفعہ جو زینب سلام اللہ علیہا نے مقتل سے دیکھا کہ بیمار بیٹا تازیانوں کی بارش میں کمر خم ہو چکی ہے، بڑے ادب سے احترام سے لاش کے ٹکڑوں کو وہیں رکھا اور دوڑ کر آئیں جناب سید ساجدین کے پاس آ کر پوچھنے لگی سجاد آپ پر کس لیے ظلم کر رہے ہیں؟ آیا یہ چاہتے ہیں نسل رسول کا آخری فرد بھی ختم کر دیں، نسل رسول کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ سید ساجدین فرماتے ہیں پھوپھی اماں جا کر زیارت کر لیجئے، جی بھر کے زیارت کر لیجئے۔ ان لعینوں نے مجھ سے چاہا تھا سجاد اپنی پھوپھیوں اور بہنوں کو جدا کرو، لاشوں سے کہو جدا ہو جائیں۔ میں نے جب آپ کو دیکھا، اپنے بہیا کی لاش سے لپٹے ہوئے دیکھا، مجھ سے نہیں چاہا گیا۔ میں نے جب اپنی بہنوں کو اپنے بابا کی لاش پہ دیکھا، مجھ سے نہیں چاہا گیا کہ میں بیویوں کو لاشوں سے جدا کر دوں۔ ان لعینوں نے تازیانے برسانا شروع کر دیے۔ جب تک میں تازیانے کھا رہا ہوں آپ اتنی دیر میں جا کر زیارت کر لیں۔ اور فرمایا پھوپھی اماں ابھی کچھ تازیانے اور کھانے کی سکت موجود ہے، ابھی طاقت موجود ہے، جب تک سجاد تازیانے کھا سکتا ہے آپ جا کر زیارت کر لیں۔ لعنت اللہ علی الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما، جو ملتمسین دعائیں ان کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو بروقت فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، جو کسی امتحان میں مشغول ہیں ان کو سارے امتحانوں میں سرخرو فرما، جو اسیر ہیں انہیں عزت کے ساتھ رہائی عطا فرما۔ پروردگارہ اس وقت عالم اسلام پر ظلم ہو رہے ہیں، تمام مسلمین کو اس ظلم و ستم سے محفوظ فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، ملت عراق کی نصرت فرما، ملت فلسطین کی حمایت فرما، حزب اللہ لبنان کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی کو محفوظ فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج الشریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، و بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔